مدثر صاحب کہنے لگے آپ کو لائیو کال لینی پڑے گی۔ میں نے کہا لائیو کال کا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ کی شاعری کے بعد لائیو کال کا سیشن ہم رکھ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے آپ کے دیوانے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی براہ راست۔ میں نے کہا کہ اگر کسی نے کوئی الٹی سیدھی بات کی تو میں اس کا جواب نہیں دوں گی، آپ جانتے ہیں مجھے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ وہ کہنے لگے کہ وہ کال ہم پیچھے سے ڈراپ کر دیں گے۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے غزل پڑھی۔ ایک دن وہ کہنے لگی میری حسرت ہے ایک کپ چائے آپ کے ساتھ پینے کی، آپ کے خیال میں جینے کی۔ کتنا رومانٹک ہے نا، چائے آپ کے ساتھ پینا۔ وہ بولا اس میں کیا مشکل ہے، آ جاؤ آج ہی پی لیتے ہیں، سڑک کنارے کیفے میں ملتے ہیں۔ وہ چپ رہی، بولی تو رو دی۔ جو کام خواب میں ممکن نہیں وہ حقیقت کا روپ دھاریں کیسے؟ وہ بولا خواب؟ ہاں، چائے ٹیبل پہ رکھنا، تکلفاً چینی ڈالنا، ہلانا ملانا گھلانا، چمچ کی موسیقی سے دائرے بنانا، ہر دائرے میں 100 بھنور بنانا، ہر بھنور میں دھڑکنوں کا شور مچانا، پلکیں گرانا، پلو اٹھانا، اضطرار میں انگلیاں باہم ملانا، ہموار سانس میں دھونکنی چلانا، پیوستہ ہونٹ کپ کپانا، نم ہوتی مٹی میں ٹشو دبانا، اف کپوں کا لڑکھڑانا، ایک دوسرے سے ٹکرانا، اور بوجھل پن سے آنکھ کھل جانا۔ اف اف، جو بات خواب میں ممکن نہ ہو وہ حقیقت میں۔ یہ غزل سناتے ہوئے ایک حسین خواب تھا جو کبھی میری آنکھوں نے دیکھا تھا اور کرچی کرچی ہو کے ٹوٹ گیا تھا۔ میری آنکھیں نم تھیں۔ پہلی کال میں نے اٹینڈ کی۔ پاکیزہ جی، آپ کی غزل نے دل کے تار چھیڑ دیے ہیں، کچھ گزرے لمحات نے رونے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ایک آپ کا شاعری اور غزلوں کا کلیکشن بہت ڈیفرنٹ ہوتا ہے، اور اس پہ آپ کی دل فریب آواز ایک سحر سا طاری کر دیتی ہے۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، میں اس وقت گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں اور میری آنکھیں نم ہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے آپ ہمارے دل کی عکاسی کرتی ہیں۔ کہاں سے لاتی ہیں ایسے الفاظ؟ کہاں سے لاتی ہیں ان الفاظ میں درد؟ مجھے آپ کو سنتے ہوئے بس 1 مہینہ ہوا ہے، اور اس 1 مہینے میں میں آپ کے بارے میں بہت سوچنے لگا ہوں۔ جب بھی گاڑی میں بیٹھتا ہوں ریڈیو پہ آپ ہی کا پروگرام سنتا ہوں، بلکہ اسے ریکارڈ کر لیتا ہوں اور پھر اپنے پورے سفر کے دوران سنتا رہتا ہوں۔ رات کو بھی سنتا ہوں، نیند بہت اچھی آتی ہے۔ میں نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کی تعریف کا۔ کہنے لگا آپ نے میرا نام نہیں پوچھا۔ میں ہنسنے لگی۔ دیکھیے مسٹر، میں نے آج تک کبھی کسی کا نام نہیں پوچھا۔ آپ خود ہی بتا دیں اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں آپ کا نام لے لوں تو میں لے لوں گی۔ وہ کہنے لگا قاسم۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ کہنے لگا کیا ہوا پاکیزہ جی، نام پسند نہیں آیا؟ کیونکہ میں 1 منٹ تک بالکل چپ رہی۔ کہنے لگا ایک بار میرا نام اپنی زبان سے لے لیجئے، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ اس کی آواز اب میرے دماغ میں کسی گمشدہ بازگشت کی طرح گھومنے لگی تھی۔ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ میں نے کال کاٹ دی۔ دوسری کال ایک لڑکی کی تھی جو میری غزل کی تعریف کر رہی تھی، اور اپنا نام لینے کا اس نے بھی کہا۔ میں نے کہا طوبہ، میں نے آپ کا نام لے لیا۔ میرا دماغ ابھی بھی پچھلی کال پہ لگا ہوا تھا۔ 4-5 کالز میں نے لیے، پروگرام ختم ہو گیا۔ میں جیسے ہی ریکارڈنگ روم سے باہر آئی تو ایک نوجوان کہنے لگا کہ مدثر سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں نے کہا خیریت؟ کہنے لگا پتہ نہیں۔ میں جب مدثر صاحب کے آفس میں گئی تو ایک شخص ان کے آفس میں پہلے سے بیٹھا ہوا تھا، میری طرف اس کی پشت تھی۔ میں نے کہا جی مدثر صاحب، آپ نے بلایا ہے مجھے؟ کہنے لگے یہ قاسم صاحب ہیں، یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا اس دن پارٹی میں ہلکی پھلکی ان سے الیک ہو چکی ہے شاید آپ کی۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا۔
میں نے کہا میں ان سے کیوں ملوں؟ مدثر صاحب کہنے لگے پتہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کو جانتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں میں بدحواس سی ہونے لگی۔ وہ کھڑا ہو گیا، اپنی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پلٹ کے مجھے دیکھنے لگا۔ وہی تھا، پہلے سے اور زیادہ شخصیت میں نکھار آ چکا تھا۔ میری آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، چند قدم چلتے ہوئے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میرا جی چاہا کہ وہاں سے نکل کے کہیں دور بھاگ جاؤں، لیکن میں اسے یہ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی کہ میں کون ہوں۔ میں نے کہا جی فرمائیے، میں نے تو آپ کو نہیں پہچانا، آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہنے لگا اچھا واقعی تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نے تو تمہیں دیکھتے ہی تمہاری آنکھوں سے پہچان لیا تھا تمہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیں اس قسم کی باتیں مجھ سے دن میں نہ جانے کتنے نوجوان کرتے ہیں۔ کہنے لگا ان میں اور مجھ میں بہت فرق ہے پاکیزہ، مجھے نہیں لگتا کہ میرے چہرے کے نقوش اتنے بدل گئے ہیں کہ تم پہچان نہ پاؤ۔ میں نے کہا مدثر صاحب آپ سے کوئی کچھ بھی کہے گا اور آپ مجھے بلا لیں گے، میں نہیں جانتی کہ یہ صاحب کون ہے، اور آئندہ کسی کے یوں بلانے پہ پلیز مجھے مت بلائیے گا۔ میں قاسم کو بالکل اگنور کر کے باہر جا چکی تھی، وہ میرے پیچھے ہی آ گیا۔ جیسے ہی میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی، وہ میری گاڑی کی ڈرائیونگ ڈور کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ایک کارڈ میری طرف لہرانے لگا، پھر ایک غزل سنانے لگا۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، ایک خواب ادھورا پورا سا، ایک پھول ہے روکھا سوکھا سا، ایک سپنا ہے بن سوچا سا، ایک اپنا ہے اندیکھا سا، ایک رشتہ ہے انجانا سا، حقیقت میں افسانہ سا، کچھ پاگل سا دیوانہ سا، بس ایک بہانہ اچھا سا، جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ میرا ایک بھیجا ہوا کارڈ اس نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور وہ ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ جمع جمع کے کہہ رہا تھا۔ کہنے لگا میں کیسے نہیں پہچان پایا تمہاری یہ لکھائی، مجھے یہ کیوں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ تم ہو سکتی ہو؟ کیا تم ابھی بھی یہ کہو گی کہ تم مجھے نہیں جانتی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے کہاں کہاں تمہیں نہیں ڈھونڈا اور کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ پاکیزہ پلیز، اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ تمہارے چہرے پہ ماسک دیکھ کے میں تمہیں پہچان نہیں پاؤں گا تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ کہاں چلی گئی تھیں تم؟ تمہارے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ تم میرے لیے کیا ہو پاکیزہ۔ میں نے تمہیں بہت تلاش کیا، حیدرآباد تک گیا، لیکن پتہ چلا کہ تمہارے والد کا ٹرانسفر ہو چکا ہے۔ تم نے کیوں اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی؟ کیوں تم نے اپنا موبائل روحی کو دیا؟ بتاؤ مجھے، تمہیں کیا لگتا تھا کہ کیا سچ مجھ سے چھپ جائے گا؟ میں نے کہا یہ بات اب بہت پرانی ہو گئی ہے، میرے خیال سے ہم بہت آگے بڑھ گئے ہیں، تمہاری زندگی بھی بہت آگے بڑھ چکی ہوگی، اس لیے بہتر ہے کہ پرانی باتوں کو چھوڑ دو اور بھول جاؤ۔ کہنے لگا تم سچ سچ بتاؤ، تم بھول گئی ہو کیا مجھے؟ تم یقیناً نہیں بھول پائی ہوگی۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ کہنے لگا لیکن مجھے سب کچھ یاد ہے، تمہاری ہر چیز سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، گلاب کا وہ پھول بھی جو تم نے میری کتاب میں رکھا تھا، تمہارے کارڈز، تمہاری باتیں تک میرے موبائل میں ریکارڈ ہیں۔ تمہیں اس پارٹی میں دیکھ کے میں حیران رہ گیا تھا، اور تب سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں۔ ابھی تمہیں کال بھی کی تھی، تم نے میرا نام نہیں لیا، تو میں سمجھ گیا تھا کہ تم مجھ سے ناراض ہو، اور تمہیں ہونا بھی چاہیے، لیکن پاکیزہ تمہیں مجھے سچ بتانا چاہیے تھا۔ روحی نے تم سے کہا اور تم نے مجھ سے سچ کہنے کی بھی زحمت نہیں کی۔ میں نے کہا قاسم تمہارے نصیب میں روحی تھی، میں نہیں تھی، وہ شاید میری احمقانہ حرکتیں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اب میں سوچتی ہوں تو اب مجھے ان پہ ہنسی آتی ہے۔ وہ کہنے لگا ہم کہیں بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں، پلیز انکار مت کرنا۔ میں نے کہا میں ایسی کوئی بھی ملاقات نہیں کرنا چاہتی، آئی ایم سوری۔ وہ کہنے لگا میں جانتا ہوں کافی مشہور ہو گئی ہو، مجھ جیسے کے لیے تمہارے پاس کہاں وقت ہوگا۔ میں نے کہا میں ابھی بھی وہی ہوں جو پہلے تھی، بس آواز کی شہرت ہوئی ہے، میری نہیں۔ کہنے لگا کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ وہ ابھی بھی اپنی بات پہ بضد تھا۔
ابھی بھی میرے ڈرائیونگ ڈور کے سامنے کھڑا تھا، جیبوں میں ہاتھ ڈال کے۔ میں نے کہا مجھے دیر ہو رہی ہے۔ کہنے لگا ہاں پتہ ہے مجھے، تمہارا وقت بہت قیمتی ہے، تمہیں جا کے سٹوری لکھنی ہوگی، چینل کے لیے وائس کرنی ہوگی، تم بہت بیزی ہو، لیکن کیا ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا آج نہیں، پھر کبھی سے ہی۔ کہنے لگا ہاں میں بھول گیا تھا کہ تمہارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ تم یوں ہی کسی کے ساتھ بیٹھ کے ایک کپ چائے پی سکو یا 2 منٹ بات کر سکو، مجھے تم سے ٹائم لینا پڑے گا۔ چلو نیکسٹ ٹائم تم سے ٹائم لے لیا کروں گا، لیکن کیا آج ہم بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں؟ بڑی بے بسی سے اس نے کہا تھا، آنکھوں میں آنسو ٹھہرے ہوئے تھے۔ پلیز پاکیزہ، بس آج۔ میں بھی شاید کچھ بے بس ہوئی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو۔ وہ فوراً سے فرنٹ سیٹ کی طرف آ کے دروازہ کھولنے لگا۔ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی، فرنٹ سیٹ کا لاک بھی کھول دیا۔ وہ بیٹھ چکا تھا۔ کہنے لگا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم مجھے کارڈز میں شاعری لکھ کے دیتی تھیں، مجھ سے محبت کرتی تھیں۔ میں نے کہا بس تمہیں مجھ پہ بھروسہ بہت تھا کہ میں ایسا کچھ نہیں کر سکتی، اس لیے ہمت نہیں پڑی۔ میں نے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ میں نے کہا لیکن اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کہنے لگا کیوں؟ کیا شادی کر لی تم نے؟ میں نے کہا وہ بھی کر لوں گی، اور پھر تمہاری بھی تو شادی ہو ہی چکی ہے نا روحی سے۔ کہنے لگا میں نے تو نہیں کی۔ یہ سن کے پتہ نہیں کیوں میں نے چلتی گاڑی کو بریک لگایا تھا۔ مجھے یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی، پیچھے آنے والی گاڑیوں کو بھی بریک لگانی پڑی۔ فوراً ہارن بجنے لگے۔ کہنے لگا پاکیزہ گاڑی چلاؤ، کیا کر رہی ہو؟ میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں نے جلدی سے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور چلانی شروع کی۔ میں نے کہا تم نے روحی سے منگنی تو کی تھی نا، تو شادی کیوں نہیں کی؟ کہنے لگا کیونکہ سچ سامنے آ گیا تھا اس لیے نہیں کی۔ مجھے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ سامنے ایک ریسٹورنٹ تھا، میں نے اسی کے پارکنگ ایریا میں گاڑی روک دی۔ وہ گاڑی سے نیچے اتر گیا، میں بھی اتر چکی تھی۔ ہم دونوں ریسٹورنٹ کے اندر چلے گئے۔ ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے میری خاطر شادی نہیں کی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھ چکا ہوگا، شادی کر چکا ہوگا، لیکن اس نے شادی نہیں کی تھی۔ یہ میرے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ شاید میں اپنی سم بدل چکی تھی، کسی سے بھی رابطہ نہیں ہوا تھا، سارے راستے بدل چکی تھی، میرا کسی سے بھی کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کہنے لگا میں چائے آرڈر کر دیتا ہوں۔ اس نے چائے آرڈر کی۔ کہنے لگا تمہاری کیا کہیں منگنی ہو گئی ہے؟ شادی نہیں ہوئی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میں نے کہا دیکھو میں یہاں پہ اس لیے نہیں آئی کہ ہم ایک دوسرے کی زندگیوں کو ڈسکس کریں، ٹھیک ہے ہم اچھے دوست تھے۔ وہ کہنے لگا پلیز دوستی کا لفظ مت استعمال کرو، بہت زیادتی ہے۔ میں نے تمہیں بہت شدت سے چاہا ہے، تمہیں بہت تلاش کیا ہے میں نے۔ اب تو اس بات پہ بھی یقین آ گیا ہے کہ کسی کو اتنی شدت سے چاہو اور اسے تلاش کرو تو وہ مل ہی جاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں چائے بھی آ چکی تھی۔ مجبوراً مجھے اپنا ماسک اتارنا پڑا۔ وہ بڑے غور سے میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے 2 گھونٹ چائے کے پیے۔ میں نے کہا پلیز مجھے اس طرح سے مت دیکھو۔ کہنے لگا آج تو منع بھی کرو گی تو بھی میں تمہاری بات نہیں سنوں گا، پتہ ہے کتنے سالوں کے بعد تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ پھر کہنے لگا میرے والدین چھوٹے بھائی کے پاس سعودیہ جا چکے ہیں، اس کی وہاں پہ جاب لگ گئی تھی، تو کیا اگر میں اکیلا تمہارے گھر آؤں تو تمہارے پیرنٹس رشتہ دے دیں گے؟ میں نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہنے لگا میں تمہارے بغیر مزید نہیں رہ سکتا، پلیز پاکیزہ، بہت صبر کر لیا اور بہت انتظار کیا ہے، میں جانتا ہوں تمہارے دل میں بھی میرے علاوہ ابھی تک اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں نے کہا میں سمجھی تھی کہ اس سے پہلے کہ میں بات مکمل کرتی کہنے لگا چھوڑ دو ان باتوں کو، تم کیا انگیجڈ ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا میں تمہیں سوچ کے بتاؤں گی۔ کہنے لگا نہیں اب تم نہیں سوچو گی، تم پلیز اپنا نمبر دو مجھے۔ اس نے موبائل پکڑا اور میرا نمبر اس میں لکھ کے سیو کر دیا۔ کہنے لگا میں تمہیں کال کروں گا اور پلیز مجھ سے رابطے میں رہنا۔ میں نے کہا تم لاہور کب آئے؟ کہنے لگا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، بس میں اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا تھا، لیکن بہت جلد میں کراچی کو وائنڈ اپ کر دوں گا، وہاں پہ کوئی نہیں ہے میرا۔
میں ویسے بھی لاہور میں اپنے اسی بزنس کی دوسری کمپنی یہاں بنانے کے لیے آیا تھا اور آلموسٹ کافی حد تک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ میں نے کہا تو کراچی کیوں چھوڑ رہے ہو تم؟ کہنے لگا جب سب کچھ لاہور میں ہے تو وہاں رہ کے کیا کروں گا؟ تم بھی تو یہیں ہو تو مجھے بھی یہیں رہنا ہے۔ میں ابھی بھی کنفیوز تھی۔ چائے پینے کے بعد میں نے قاسم کو مدثر صاحب کے ریڈیو اسٹیشن پہ ڈراپ کیا کیونکہ اس کی گاڑی وہیں کھڑی تھی۔ اسی رات اس کی کال آ گئی۔ کہنے لگا میں تمہارا رشتہ لے کے کب آؤں؟ میں نے کہا میں ابھی شادی نہیں کر سکتی، مجھے ابھی اپنی بہن کی شادی کرنی ہے اور میں اسی کی کوششوں میں لگی ہوئی ہوں۔ قاسم کہنے لگا مجھے تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے جہیز نہیں چاہیے اور میں شادی کا سارا خرچہ خود اٹھانے کو تیار ہوں۔ میرے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے پاکیزہ۔ کل میں لاہور میں ایک سوسائٹی میں گھر بھی دیکھنے جا رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارا رشتہ پکا ہو جائے اور تم خود گھر پسند کرو، اس کی ہر چیز تم خود اپنی مرضی سے خریدو، سجاؤ۔ قاسم کی باتیں سن کے مجھے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی حسین خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اگلے روز ہی اسے آنے کے لیے کہہ دیا۔ اپنی والدہ سے بھی بات کر لی۔ میری والدہ بہت خوش تھیں کہ چلو ایک بیٹی کی شادی بہت اچھی جگہ ہونے والی ہے جہاں انہیں نہ جہیز دینے کی ٹینشن لینی ہوگی اور نہ شادی کے خرچے کی ٹینشن ہوگی۔ قاسم جب آیا تو بڑی عاجزی سے اس نے میرا رشتہ مانگا۔ میری والدہ نے کہا کہ بیٹا ہم تمہیں 1-2 دن تک بتائیں گے۔ گھر وہ خرید چکا تھا بلکہ اسے فرنش بھی کر چکا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ تمہارے والدین نے 2-3 دن کیوں مانگے ہیں؟ میں نے کہا ایسے ہی تمہاری انویسٹیگیشن کرنے کے لیے۔ تو ہنسنے لگا، کہنے لگا کیا تمہیں میری انویسٹیگیشن کی ضرورت ہے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں کیا ہوں اور کیا نہیں؟ میں نے کہا ہاں میں جانتی ہوں، اور میں نے اپنے والد سے کہا بھی تھا کہ میں قاسم کو اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اس لیے زیادہ چھان بین کی ضرورت نہیں ہے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ تمہاری شادی میں تمہاری چھوٹی بہن کے ساتھ ہی کر دیتی ہوں۔ میں نے بھی حامی بھر لی۔ بڑی سادگی سے ہمارا رشتہ طے ہوا۔ قاسم کے نام کی انگوٹھی میں نے پہن لی۔ وہ بے حد خوش تھا، بے تحاشا خوش تھا۔ اکثر وہ گاڑی میں آتا تھا، مجھے شاپنگ پہ بھی لے کے جاتا تھا، کہتا تھا کہ تم جس چیز پہ ہاتھ رکھو گی میں تمہیں خرید دوں گا، اور مجھے یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے تمہارے لیے سجنا سنورنا ہے تو تم ہی پسند کرو۔ وہ مسکرانے لگتا۔ اپنی پسند سے اس نے مجھے ہر ایک چیز خرید کے دی اور میری پسند بھی اس میں شامل تھی۔ اکثر ہم پرانی باتیں کرتے تھے، کبھی کبھی لانگ ڈرائیو پہ چلے جاتے تھے۔ وہ کہتا تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم سچ مچ میرے ساتھ ہو، تم سچ مچ میری ہو جاؤ گی۔ یقین تو مجھے بھی نہیں آ رہا تھا۔ اس کے گھر کو، اس کے کمرے کو میں نے اپنی مرضی سے سجایا تھا۔ اس نے میری پسند کا بہت خیال رکھا تھا۔ کہنے لگا بے شک تم اپنے چینلز کو شادی کے بعد بھی چلاتی رہنا، بلکہ ایک کمرہ اس نے میرے لیے سیٹ کیا تھا۔ کہنے لگا چاہو تو اپنا کام کنٹینیو رکھو، چاہو تو چھوڑ دو، یہ صرف تمہارا شوق ہوگا، تمہاری ہر ضرورت میں پوری کروں گا۔ میری بہن کی شادی کی تیاری بھی ہو رہی تھی۔ ایک دن مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے 2 ہفتوں کے لیے کراچی جانا پڑے گا، وہاں کا کام وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ شادی کے دن بھی قریب تھے۔ میں نے کہا قاسم پلیز جلدی آ جانا، مجھے روز تمہارے ساتھ باتیں کرنے کی، ملاقات کرنے کی عادت ہو گئی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ بڑے پیار سے پکڑا۔ کہنے لگا تمہیں کیا لگتا ہے یہ 15 دن کیا میرے آسانی سے گزریں گے؟ میرے دن بھی بڑی مشکل سے گزریں گے پاکیزہ۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ۔ کہنے لگا کراچی سے کچھ چاہیے تمہیں؟ میں نے کہا نہیں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ وہ چلا گیا۔ روز فون پہ مجھ سے بات کرتا تھا۔ جس دن اس نے پہنچنا تھا اس دن ہماری مہندی تھی۔ میری بہن اور میں ایک ہی اسٹیج پہ بیٹھے تھے۔ قاسم کی طرف سے تو ویسے بھی کسی نے نہیں آنا تھا، اس لیے صرف میری بہن کے سسرال والے آئے تھے۔ میری بہن کے ساتھ ساتھ وہ میرے ہاتھ پہ بھی مہندی لگانے لگے۔ میں بے حد خوش تھی۔ تیار ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے قاسم سے ویڈیو کال پہ بات کی تھی۔ کہنے لگا تم اتنی پیاری لگ رہی ہو، دل چاہ رہا ہے سب کچھ چھوڑ کے آ جاؤں، بس میں کل صبح پہنچ جاؤں گا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، ساری زندگی ساتھ ہی تو گزارنی ہے۔ بہرحال جیسے ہی رسم ختم ہوئی سب مہمان جا چکے تھے۔
صبح صبح مہندی والی نے آنا تھا مہندی لگانے کے لیے۔ میری والدہ کہنے لگیں بیٹا جلدی سو جاؤ تم دونوں۔ میری بہن بھی سونے کے لیے لیٹ چکی تھی، مجھے کچھ ریکارڈنگ کرنی تھی۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گئی باہر کی ڈور بیل بجی، سب لوگ لیٹ چکے تھے۔ میں باہر آ گئی، میں نے پوچھا کون ہے، تو ایک نسوانی آواز تھی، دروازہ کھولیے مجھے پاکیزہ سے بات کرنی ہے۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے روحی کو دیکھ کے میں حیران رہ گئی۔ وہ رو رہی تھی، ہاتھ میں 2 سال کا بچہ پکڑ رکھا تھا۔ کہنے لگی پاکیزہ کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ہاں آ جاؤ۔ ابھی تک میرے ہاتھوں میں گجرے تھے، میرے بالوں میں کلیاں لگی ہوئی تھیں، میک اپ تک میں نے نہیں اتارا تھا۔ وہ اندر آ گئی، صوفے پہ بیٹھ گئی۔ سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو چکے تھے کیونکہ صبح جلدی اٹھنا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں؟ کہنے لگی بس میں تم سے ملنا چاہتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ شاید تم میری غلطی کو معاف کر دو گی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تم مجھے ساری زندگی کی سزا دے دو گی۔ میں نے کہا کیا مطلب تمہارا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ کہنے لگی تم میرا گھر برباد کر رہی ہو۔ قاسم مجھے طلاق دینا چاہتا ہے، اسے اپنے 2 سال کے بچے کا بھی کوئی خیال نہیں ہے۔ یہ سن کے میرے اعصاب پہ کوئی کوڑا سا پڑا تھا۔ میں فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا کیا کہا تم نے؟ قاسم تم سے شادی کر چکا ہے کیا؟ کہنے لگی تو کیا اس نے تمہیں یہ نہیں بتایا؟ اس نے مجھ سے شادی کی ہے اور یہ بچہ اس کا ہے۔ ٹھیک ہے میں نے محبت میں تمہارے ساتھ ذرا سی دھوکے بازی کی تھی، تمہارا موبائل لیا تھا کیونکہ میں قاسم کو بہت چاہنے لگی تھی۔ اس سے 10 منٹ بات نہیں ہو سکتی تھی اور تمہارے موبائل سے مجھے بہت مدد ملی۔ ہماری منگنی ہو گئی اور وہ مجھے تم سمجھ کے بہت چاہتا تھا، بہت پیار کرتا تھا۔ شادی کے بعد چند مہینے ہمارے بہت اچھے گزرے۔ پھر ایک بار کہنے لگا کہ جو غزل تم نے مجھے کارڈ پہ لکھ کے دی تھی وہ سناؤ۔ میں بے حد پریشان ہو گئی کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم نے اسے کارڈ پہ کیا لکھ کے دیا تھا۔ میں نے بہانے بنانے شروع کر دیے، لیکن اس نے میرا کوئی بہانہ نہیں سنا۔ وہ بار بار مجھ سے یہی پوچھتا تھا، تو میں نے کوئی الٹی سیدھی دوسری غزل سنا دی۔ اس نے مجھ سے چند باتیں بھی پوچھیں جو شاید تم سے ہوئی تھیں اور میں نے غلط باتیں بتا دیں، تو وہ مجھے تمہاری ریکارڈنگ سنانے لگا۔ کہنے لگا تمہاری آواز تو ایسی نہیں ہے۔ میں نے تو غور ہی نہیں کیا تھا۔ پھر کہنے لگا سچ سچ بتاؤ تم کون ہو اور تم نے کیوں جھوٹ بولا؟ روحی کہنے لگی کہ جب میں نے اسے سچ بتایا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ کہنے لگا تو وہ پاکیزہ تھی، میں تو شروع سے اسے چاہتا تھا، لیکن جب تم نے یہ کہا کہ تم وہ لڑکی ہو جس نے پچھلے 4 سال سے مجھ سے محبت کی ہے تو میں تمہاری طرف مائل ہو گیا۔ لیکن جب پاکیزہ یونیورسٹی سے چلی گئی، میری زندگی سے چلی گئی، تو مجھے پتا چلا کہ میرے لیے اس کے بغیر رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ لیکن تم مجھے اب یہ بتا رہی ہو کہ وہ تم ہو ہی نہیں اور وہ پاکیزہ تھی۔ میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ یہ کہہ کے روحی رونے لگی۔ کہنے لگی میں پریگننٹ ہو چکی تھی، لیکن قاسم کو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ تمہیں تلاش کرنے لگا اور وہ پچھلے کئی سالوں سے کر رہا تھا۔ بیٹا ہوا تو بیٹے سے پیار کرتا ہے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتا۔ کہتا ہے کہ تم نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے اور اس دھوکے کی سزا یہ ہے کہ جیسے ہی مجھے پاکیزہ ملے گی میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ تم نے بچہ رکھنا ہے رکھو، نہیں رکھنا تو مجھے دے دو، میں پال لوں گا، لیکن میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ پاکیزہ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ روحی نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے، کہنے لگی میرا گھر برباد نہ کرو، تم انکار کر دو۔ میں نے پیلا جوڑا پہن رکھا تھا، سب کو پتا تھا کل میری شادی ہے، اور وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ اس کی گود میں بیٹھا بچہ رو رہا تھا۔ کہنے لگی میں بڑی مشکل سے یہاں آئی ہوں، اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا، مجھے میرے میکے بھیج دیا اور کہتا ہے کہ میں تمہیں بہت جلد طلاق دے دوں گا۔ میں نے کہا تم جاؤ، میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ وہ میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے چلی گئی۔ میں دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کے بیٹھ چکی تھی۔ صبح ہی صبح میں نے قاسم کو کال کی۔ میں نے کہا تم پہنچ گئے لاہور؟ کہنے لگا ہاں بس میں ابھی ابھی پہنچا ہوں اور آج تو بہت کام ہے۔ میں نے کہا مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ کہنے لگا رات کو کر لیں گے نا ساری باتیں۔ میں نے کہا نہیں قاسم مجھے ابھی بات کرنی ہے، اور وہ بھی کہیں باہر۔ کہنے لگا ایسی کون سی بات کرنی ہے؟ میں نے کہا مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔
کہنے لگا ٹھیک ہے، میں بس تمہیں لینے آ جاتا ہوں، باہر کہیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں۔ لیکن دیکھو میں نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم جو حق مہر چاہو گی میں وہی رکھ دوں گا۔ اسے لگا شاید میں نے حق مہر کی بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ میں ابھی آ رہی ہوں، آدھے گھنٹے تک آ جاؤں گی۔ میری والدہ کہنے لگی کیا مطلب؟ آج شادی ہے، شادی سے پہلے باہر نکلنا ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میرا نکلنا ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر میں قاسم کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں اسی پیلے جوڑے میں اس کی گاڑی میں جا کے بیٹھ گئی۔ کہاں چلیں؟ میں نے کہا بس کہیں پہ بھی قریب۔ وہ مجھے قریب ہی ایک کیفیٹیریا میں لے گیا۔ میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ کہنے لگا پیلا جوڑا بہت اچھا لگتا ہے تم پہ، اور رات کو دلہن بنی تم اور بھی زیادہ پیاری لگو گی۔ میں نے کہا جن رشتوں کی ابتدا جھوٹ سے ہو وہ کبھی بھی پائیداری سے نہیں گزرتے۔ یہ کہہ کے میں نے انگوٹھی اتاری اور سامنے ٹیبل پہ رکھ دی۔ وہ ایک نظر مجھے دیکھ رہا تھا، پھر انگوٹھی دیکھنے لگا۔ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ تم نہیں سمجھے، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی۔ روحی سے تم شادی کر چکے تھے، تمہارا ایک 2 سال کا بچہ بھی ہے۔ یہ سن کے اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا۔ کہنے لگا اچھا تو وہ آئی تھی تمہارے پاس؟ میں نے کہا تمہیں کیا لگا تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ جب میری پوشیدہ محبت تم سے چھپ نہیں پائی تو کیا اتنی بڑی تمہاری بات مجھ سے چھپ سکتی تھی؟ وہ کہنے لگا میں چھپانا چاہتا بھی نہیں تھا، لیکن اگر پہلے بتا دیتا تو تم شادی سے انکار کر دیتی، اس لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ شادی کے بعد بتا دوں گا۔ میں نے کہا اور تمہیں یہ کیوں لگا کہ یہ جان کے میں تمہارے ساتھ رہوں گی؟ کہنے لگا پاکیزہ دیکھو کوئی بھی مزید مسئلہ پیدا کرنے کی کوشش مت کرو۔ روحی نے مجھے بہت بڑا دھوکہ دیا ہے، اور تم چاہتی تو تم بھی مجھے سچ بتا دیتی، اس میں کہیں بھی قصوروار نہیں ہوں۔ اگر روحی یہ ڈرامہ نہ کرتی اور مجھے نہ پتہ چلتا کہ مجھ سے کون محبت کرتی تھی تو بائی گاڈ میں تمہیں پروپوز کرتا، کیونکہ تم مجھے شروع سے پسند تھیں۔ لیکن جب روحی سے مجھے یہ پتہ چلا کہ محبت تم نے مجھ سے کی تھی اور اس نے صرف تمہیں یوز کیا تھا، تو تم نہیں جانتی مجھے اس پہ کتنا غصہ آیا تھا۔ اگر مجھے یہ نہ پتہ چلتا کہ وہ پریگننٹ ہے، میرے بچے کی ماں بننے والی ہے، تو باخدا میں اسے اسی وقت چھوڑ دیتا۔ پاکیزہ میں تم سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا، اور میں تم سے یہ جھوٹ دیر پا بولنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تم سے پہلی ملاقات میں تمہاری باتیں سن کے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تم کبھی بھی یہ جان کے کہ میں روحی سے شادی کر چکا ہوں تم مجھ سے شادی نہیں کرو گی، اس لیے مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑا۔ میں نے کہا اور اب تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جان کے کہ تم روحی کے شوہر ہو اور تمہارا ایک بچہ بھی ہے، تو اب کیا میں تم سے شادی کروں گی؟ میری بات پہ اس نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگا تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اس وقت تم مہندی کے جوڑے میں ملبوس ہو، رات کو ہماری شادی ہے، تمہاری بہن کی بھی آج ہی شادی ہے، تمہاری ساری برادری وہاں ہوگی، رشتہ دار ہوں گے، تو کیا جواب دو گی تم انہیں؟ میں نے کہا میرے جواب کو چھوڑو، صرف میری بات کا جواب دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ پاکیزہ یہ جان کے کہ تمہاری زندگی میں پہلے سے تمہاری بیوی اور بچہ ہے تو وہ تم سے شادی کرے گی؟ کہنے لگا دیکھو میری بات سنو، میں نہ تو روحی سے محبت کرتا ہوں اور نہ کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا تم اس کا گھر برباد کر کے میرے ساتھ نیا آشیانہ بنانا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایسے اپنے گھر میں اپنی زندگی کی شروعات کروں گی جو کسی کی آہوں اور بددعاؤں کی زد میں ہو؟ کوئی بھی عورت کبھی بھی سوکن برداشت نہیں کرتی، اور میں بھی نہیں کر سکتی۔ وہ کہنے لگا میں اسے طلاق دے رہا ہوں۔ میں نے کہا تم اسے طلاق نہیں دو گے، اور نہ میں تمہاری دوسری بیوی بنوں گی۔ کہنے لگا تم پہلی ہو، میں نے تم سے محبت کی ہے، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، تمہیں یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ میں نے کہا جو ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، تمہارا 2 سال کا بچہ ہے، کبھی سوچا ہے کہ اس کی زندگی آگے جا کے کتنی مشکلوں میں پڑ جائے گی؟ تو کہنے لگا کہ وہ اپنی ماں کے پاس رہے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تم دوسری شادی کر کے عیش کرو اور وہ تمہارے نام پہ تمہارا بچہ پالتی رہے۔ کہنے لگا تو ٹھیک ہے وہ کر لے شادی، بچہ ہم پال لیں گے۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں پالوں گی، میں کیوں کسی ماں سے اس کا بچہ جدا کروں؟ دیکھو قاسم جو ہونا تھا نا وہ ہو گیا ہے، اور اسے قبول کر لو تو بہتر ہے۔ تمہاری شادی روحی سے دھوکے سے ہوئی یا جیسے مرضی ہوئی، لیکن ہو گئی ہے۔ وہ تمہارے بچے کی ماں ہے،
نہ اپنا گھر برباد کرو، نہ روحی کا گھر برباد کرو، اور نہ اپنے بچے کی زندگی برباد کرو۔ وہ کہنے لگا رات کو کس کس کو کیا کیا جواب دو گی، تمہاری بدنامی ہو جائے گی۔ پاکیزہ خدا کے لیے، اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دوں گا، اگر تم چاہتی ہو تو ٹھیک ہے، میں اسے طلاق نہیں دیتا، وہ کراچی میں رہے گی، میں اس کے پاس بھی نہیں جاؤں گا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا لیکن میں نے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کہنے لگا تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں کھڑی ہو گئی، میں نے کہا آئندہ مجھ سے رابطہ مت کرنا، اور رات کو بارات لے کے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ وہ میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا یہاں پہ اگر اپنا تماشا نہیں بنانا چاہتے تو مجھے جانے دو۔ اسے پیچھے ہٹا کے میں نے رکشہ روکا اور گھر واپس آ گئی۔ میری والدہ نے مجھے بہت سمجھایا لیکن میں نے کسی کی نہیں سنی۔ میری بہن کا نکاح ہو چکا تھا، شادی اور رخصتی بھی ہو گئی، لوگوں نے باتیں بھی کی، لیکن میں کسی کے آنسوؤں پہ اپنے گھر کا آشیانہ نہیں بنا سکتی۔ اب میں نے ٹھیک کیا یا نہیں، میں نہیں جانتی، یا آپ مجھے بتائیں۔